حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 شو ہے یہ حیا علی الفلاح، رمضان کا خصوصی شو، اور اس میں میں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہاوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ٹھیک ٹھاک، آپ کے حال چال ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بہت احسان ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے ہماری، اور کافی اچھی چیزیں آپ سے سیکھنے کو مل رہی ہیں روزانہ ہی. اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جو ہم آج کل اپنی پوری زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہمارے معاملات ہیں ان کی خرابی کی وجہ جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر مضبوط نہیں ہے. ہم مطلب بظاہر کہنے کو تو نام سے بھی مسلمان ہیں، ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اب ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آتا. ایمان جو ہے وہ کمزور کافی حد تک ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم بات کریں اپنے آپ کو سمجھنے کی، یہ ڈیفینیٹلی ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک احتساب کرنا چاہیے اپنا. تو آج کے شو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں میں آپ سے کہ وہ کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ کمزور ایمان کی ہوتی ہیں، اور اس پہ ہم کس طرح کنٹرول کر سکیں. تو سب سے پہلے تو اسی پہ آئیں گے، اور پہلا سوال جو ہے میرا وہ یہ کہ وہ علامات، وہ سمٹمس، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ہمیں وہ کچھ سمٹمس فیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے اندر وہ کون سے سمٹمس محسوس کریں جس پہ ہمیں یہ فیل ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا شاید وہ لیول نہیں ہے جو ایکسپیکٹڈ تھا. جی بہت شکریہ، اور بہت اہم کویشچن ہے، بہت اہم بات ہے. تو دیکھیے کہ واقعتاً ایمان کی کمزوری یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم لوگ فیل کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری بات اپنے اندر. اچھا، لیکن صرف اس کو تھوڑا سا اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ جو کمزوری ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور اس کے لیے ہم کیا حل پیش کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ. تو دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ جی ہماری عبادات اتنی اچھی نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، تو پھر ہم کیا کریں، ہم زیادہ عبادات کریں. لیکن اصل میں صرف عبادات زیادہ کر دینے سے ایمان خود بخود مضبوط نہیں ہو جاتا، بلکہ ایمان ہوگا تو آپ کی عبادات خود بخود کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. تو ہم نے کس کوالٹی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس کوالٹی کے روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ بڑا اہم ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو ایمان کیسے آتا ہے؟ دیکھیں، ایمان کا جو سورس ہے وہ کدھر سے ہے. تو عبادات ایمان کا سورس نہیں ہے، عبادات ایمان کا ایک مظہر ہے، اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. سورس کیا ہے؟ سورس ہے قرآن ہمارے لیے. اور قرآن کو صرف پڑھنا، مجرد اس کا پڑھنا نہیں، بلکہ قرآن پر غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو آج ہمارے ایمان کمزور ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر ہمیں لگتا ہے یار ہدایت مل کے نہیں دے رہی ہے، قفل سے چڑھے ہوئے ہیں. ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ قرآن کے اندر تدبر کیا جائے. تو ہم اس سورس کی طرف جائیں. لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس زیادہ جو ہے وہ، یا اگر جو چاہتا بھی ہے کہ ہم ایمان حاصل کریں تو وہ اس ایمان کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ عبادات کو بنا لیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. عبادات اپنی جگہ پہ، اپنے ٹائم پہ، وقت پہ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن دین کی جو سمجھ بوجھ آنی ہے اور جو ایمان کا حصول ہے وہ اس حکمت سے ہوگا، وہ دین کو پڑھنے سے ہوگا، سمجھنے سے ہوگا، نالج کو ایکوائر کرنے سے ہوگا، اور اس جو ہے یعنی کہ اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا. تفقہ فی الدین کا حکم ہے ہمیں کہ دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرو. تو یہ دماغ بند کر کے یہ کام نہیں ہوگا. ایمان لازماً ایک شعوری ایک چیز ہے، اور ہمیں اس کو پورے شعور کے ساتھ اختیار کرنا ہوگا. دیکھیں، ہمارے ایمان آج کمزور اس لیے ہے، یعنی کہ وہ ہم سے کچھ کام نہیں کرا پاتا کیونکہ ہمارے شعور کے اندر نہیں ہے. ہمارے غیر شعوری طور پہ ہم نے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ہم پیدا مسلمان گھروں میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہم بڑے ہوں اور ہم نے کبھی سوچا ہو کہ یار میں واقعتاً اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، میں قیامت پہ ایمان رکھتا ہوں. کیا میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں جو میرے ہر معاملے کو لکھ رہے ہیں،
جو کہ قیامت کے دن پیش ہوگا. اگر ایسا ہے, اگر میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پہ, یعنی کہ آپ سمجھیے کہ یہاں میں ایک دفعہ ایک جو ہے وہ منی ایکسچینج کے سامنے کھڑا ہوا تھا, چھوٹا سا منی ایکسچینج تھا. میں نے گنا مہاوش, اس کے اندر 52 کیمراز لگے ہوئے تھے, 8-10 لوگ کام کر رہے تھے, 52 کیمرے لگے ہوئے تھے. میں نے سوچا کہ اس بندے کی جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی تنخواہ ہوگی چلیں جی 5,000 10,000 ریال. اس کے ہاتھ سے ایک دن میں کتنے پیسے نکلتے ہوں گے؟ لاکھوں ریال. ٹھیک ہے, بالکل. اس کو کتنی بھی ضرورت ہو, اس کے گھر پہ کوئی بیمار ہو, کیا وہ ان پیسوں میں سے کوئی پیسہ نکالے گا؟ نہیں. اس لیے نہیں نکالے گا کہ اس کو پتا ہے کہ میں نکالوں گا بھی تو میں پکڑا جاؤں گا. 52 کیمراز لگے ہوئے ہیں, کہاں جاؤں گا بچ کے؟ تو ہمیں کیا یقین ہے اس طرح سے کہ 52 کیمرے ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ نہیں, ہمیں نہیں یقین. مطلب ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے اس بات کو. تو کیا بات ہے, حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت پہ ایمان ہے, ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم مریں گے, ہم کھڑے ہوں گے, یہ باتیں ہمارے ذہن میں تو آتی ہیں, لیکن شعوری طور پہ اپنے ذہن کے فرنٹ پہ لا کے ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں رکھا کہ جی واقعتاً آخرت پہ ایمان کا تقاضا کیا بنتا ہے. آخرت پہ ایمان کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ میرے ارد گرد 52 کیمرے لگے ہوئے ہیں, 52 نہیں 52,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں, میری تو سوچ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. تو جب میں اس طرح سے ایمان کو سوچتا ہوں اور ایمان حاصل کرتا ہوں اس سمجھ بوجھ کے نتیجے میں, تو وہ ایمان پائیدار ایمان ہوتا ہے. صحیح. تو ہمیں اس ایمان کے حصول کے لیے کوششیں کرنی ہیں انشاءاللہ. صحیح. اچھا, علامات, مطلب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو وہ کون کون سی علامات ہیں ایسی بیسک جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو وہ یہ سمٹمس ہوں گے تو اس کو تھوڑا سا اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ بھائی یہ پرابلم ہو گئی ہے, اب آپ کو کچھ نہ کچھ ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا, آپ کو دوا لینا پڑے گی, علاج کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایمان کی کمزوری کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کی بھی علامات بھی ہیں جن کو ہم سمجھیں گے تو پھر اپنی تشخیص کرنے کے بعد پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے یا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اس پہ مجھے صحیح طرح سے آیت تو نہیں یاد, آپ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جب ہم ابھی آج کی بات کریں لیکن صحابہ کے دور میں جو اس وقت خود سوچ کے کانشیسلی اسلام قبول کر رہے تھے, ان سے بھی مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو, مطلب تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تم اسلام پہ تو ہو لیکن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو ہم سے کئی بہتر تھے, تو ہمارا تو معاملہ ہی پھر بہت ہی مطلب بدتر حال ہے. جی, جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا, بہرحال اس کے اندر صحابہ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ مذکور نہیں ہیں, بلکہ یہ ایک کچھ بدو تھے جو ایمان لے کر آئے یا پیش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی تو تم آئے ہو, ابھی تم نے واقعتاً شعوری طور پہ اس چیز کو قبول نہیں کیا, ابھی تو کیا ہے کہ وہ جو فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے, تو اس میں تم بھی آ گئے, تو تم ابھی اسلام لے کر آئے ہو. اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو مان لے کہ اللہ مالک ہے اور پھر وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا شروع کر دے. تو یہ ہے اسلام. ایمان یہ ہے کہ وہ وہی چیز دل کے اندر راسخ ہو, پوری طرح جاگزی ہو. اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور پھر شک میں نہیں پڑے, اور پھر اپنے مال اور اپنی جانوں سے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو یعنی کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ لٹا دیتے. اب یہ کیا بات کو ظاہر کر رہا ہے؟ وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہے, تو وہ دنیا کے اندر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ 1 ریال میں جو دے رہا ہوں, 1 روپیہ جو میں دے رہا ہوں, یہ 1 روپیہ مجھے 700 روپے کی ملے گا. تو دیکھیں, اگر آج کوئی بھی انویسٹمنٹ ایسی ہمیں نظر آئے اس میں 1 کے بدلے 5 مل رہے ہوں, تو ہم بھاگ دوڑ کے اس انویسٹمنٹ کو کرنے والے بنیں گے. تو جہاں پہ 1 کے بدلے 700 کا وعدہ ہو, اگر ہمیں اس پہ پورا یقین ہو تو لازماً ہم اس میں اپنی بہت ساری انویسٹمنٹ لگائیں گے. اور اصول اس کا یہ ہے کہ جہاں یہ, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جہاں تمہارے مال ہوں گے وہیں تمہارے دل ہوں گے. یعنی کہ جہاں اگر جس شخص نے دنیا کے اندر مال لگایا ہوگا اس کا دل بھی دنیا کے اندر لگا رہے گا, اور جو آخرت کے لیے مال دیتا رہے گا اس کا دل بھی پھر آخرت میں لگے گا. وہ چاہے گا یار میں جلدی, اب دیکھیں نا, وہ دنیا کی زندگی کی جو محبت ہے وہ بھی یہیں سے آ رہی ہے. جو اپنے کسی چیز کی قربانی دے کے اس کو آخرت کے لیے بھیج رہا ہے, اس کے دل میں دنیا کی محبت خود بخود کم ہو جائے گی, کیونکہ وہ آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ یار میری وہ ساری انویسٹمنٹ, میرے وہ ریٹرنز, میری وہ جنت, وہ سارے جنتوں کے مزے
میں کب حاصل کرنے والا بنوں گا. تو لیکن جس نے دنیا کے اندر جنت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ ساری کے ساری اپنے مال، اپنی جان، اپنے اسباب اسی دنیا کے اندر لگاتا ہے، جس کا نتیجہ دنیا کی مزید محبت کے اندر نکلتا ہے. تو آپ نے مجھ سے جو پوچھا کہ علامات کیا ہیں، تو سب سے بڑی علامت یہی ہے، دنیا کی محبت. انسان دنیا کو پرائرٹائز کرنا آخرت کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون فی الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو سب سے بڑی تو یہی چیز ہے نشانی. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کے اندر ہماری غفلت ہے، ہمارا وقت کو ضائع کرنا ہے. آپ دیکھیں آج دنیا میں ہر انسان اس چکر میں پڑا ہے ٹائم کل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ نیٹ فلکسز بھی ہیں، تو ایکس باکسز بھی ہیں، تو پھر اس کے بعد بھی کچھ اور بھی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور بھی ہے. تو اتنا وقت کہاں سے آ گیا ہمارے پاس کہ ہمیں اتنا کل کرنا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت پہ فوکس کر نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو شو کر. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن ان سب کی جڑ بنیاد یہی ہے کہ دنیا کے اوپر فوکس ہوا ہو، دنیا میں سے محبت ہوئی اور آخرت سے ہمیں تھوڑا سا پھر دوری ہو جاتی ہے ہماری خود بخود ہی. تو لسنرز ابھی ہم کنٹینیو رکھتے ہیں پروگرام کو، لیکن ایک تھوڑا سا ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، FM 107 آپ سن رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمزور ایمان جو ہے اس کی کیا علامات بھی ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم دور کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں. تو اس پہ مزید ہم بات چیت کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، بس تھوڑی دیر میں ہم واپس آ رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح with RJ مہوش، only on FM 107 دل سے دیسی. جی تو لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 107، شو چل رہا ہے حیا علی الفلاح، رمضان کا خصوصی شو ہے. اس پہ روزانہ ہم ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ عامر خادم حسین صاحب ہیں جن سے ہم بات کریں. اچھا، ابھی جیسے ہم ایمان کی کمزوری اور اس پہ بات کریں کہ ایمان کی کمزوری ہے کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ کچھ یہ جو ایک طرح کے جو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو ہماری کمیونٹیز ہوتی ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہمارے ایمان کے لیول پہ کچھ فرق پڑ رہا ہوتا ہے، مطلب پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ویز سے اگر ہم دیکھیں؟ بالکل 100%. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ انگریزی میں بھی ہم کہتے ہیں a man is known by the company that he keeps. تو یہ تو بات ہے. عربی میں کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا دیکھیں وہ کیا ہے کہ علی دین خلیلہ، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہو جو اللہ والے ہوں، جو آخرت کی باتیں کرتے ہوں، جو قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہوں، قال اللہ و قال الرسول کی باتیں کرتے ہوں، تو انسان کا مزاج یقیناً اس طرف مائل ہوگا. چاہے وہ انسان شروع میں اتنا زیادہ نیک نہ بھی ہو، لیکن جب ان میں اٹھے گا بیٹھے گا تو انہی جیسی پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی آخرت کے متعلق. انہی جیسے جو ہے وہ دنیا کو بھی اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گا. اور اس کے برعکس اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہو جو اللہ کے دین کو ہلکا لیتے ہوں، جو دین کی حدود کو توڑنا آسان سمجھتے ہوں، تو لامحالہ انسان جو ہے وہ بھی اپنے لیے بھی ان کو آسان سمجھنے لگ جائے گا. قرآن میں ایک جگہ پہ ذکر آتا ہے، ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ جیسے جنگل میں جا رہے ہیں، اب ان میں سے ایک شخص وہ ان سے الگ ہو گیا، رات کے اندھیرے میں وہ ان سے الگ ہو گیا ہے اور وہ بالکل پریشان ہو گیا ہے، کھو گیا ہے. اور اب اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس کو آوازیں دیتے ہیں کہ ادھر آؤ ہماری طرف، روشنی کی طرف. تو اچھے ساتھیوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ جب آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جب کبھی، اور دیکھیں یہ بھی بالکل نیچرل بات ہے، ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے اوپر تھوڑے بہت طبیعت کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کبھی انسان جو ہے، کبھی دل ہمارا بہت مائل ہوا ہوا ہوتا ہے، کبھی دل ہمارا بالکل غافل ہوا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہمارے اس طرح کے ایک دوست ہوں گے، ہمارے احباب ہوں گے، ہماری محافل ہوں گی، تو ہم ان غفلت کے دنوں میں بھی وہ ہمیں تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے. اور جب ہم مائل ہوئے ہوں گے تو اس وقت تو کیا کہنے، اس وقت ان محفلوں کا اثر جو ہے ہمارے اوپر مزید ہو جائے گا. تو انسان کو، یعنی ہم اپنی کمپنی، اپنے دوستیاں، اپنی گیدرنگس، اگر ہم وہ والی رکھیں جو اللہ والی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تو یقیناً اس کا ہمارے ایمان پہ بہت ہی
مثبت اثر ہوتا ہے. زبردست. اچھا ایک چیز اور جو میرے ذہن میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں مطلب ہمارے یہاں چونکہ ایک توہم پرستی بھی بہت زیادہ ہے, ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت پینک میں آ جاتے ہیں. تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر اگر مشکل پریشانی آتی ہے, اگر بندہ خود اس صورت میں اسٹرانگ رہنا چاہتا ہے, کیونکہ ابھی ہم بات وہی کر رہے ہیں ارد گرد کے لوگوں کی کر رہے ہیں, تو بعض اوقات اس قسم کے بھی حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ خود تو مضبوط ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ آپ کے اوپر اتنا احساس دلاتے ہیں آپ کی مشکل حالات کا کہ آپ کو نا مطلب ایک خود ترسی سی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات, یا بعض اوقات آپ یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو کہ آپ شکایت کرنے لگتے ہیں. تو اس میں بھی ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو اس معاملات میں مطلب ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے, اور لیکن جہاں پہ وہ بات آ رہی ہو کہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے, آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ کچھ ایسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے اگر ان کی باتوں کو زیادہ سنیں گے, تو اس میں بیلنس رویہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں؟ دیکھیں جو میزان ہے یا جو کسوٹی ہے وہ لوگ نہیں ہیں, وہ تو اللہ کا دین ہے. تو اور اللہ کا دین کا مطلب ہے کتاب اور سنت, قرآن اور سنت. تو جو مشکل آ رہی ہے اور یا جو بھی سچویشن ہے ہمارے ساتھ اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیے, اور اگر تو وہ سچویشن جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویسی ہے جس جو آپ کا طرز عمل ہے وہ اس کے مطابق ہے قرآن اور سنت کے, تو پھر لوگوں کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. تو اگر ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں ایسے معاملے میں تو یقیناً یہ بات ہمارے لیے پھر پریشانی کی باعث بنے گی. ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی اس معاملے میں. اچھا لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے بھلی بات کہہ دیجیے. یعنی کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا ایسا شخص ہے جو آپ کی بات سمجھے گا, تو آپ اس کو سمجھائیے کہ بھائی قرآن و حدیث میں تو بات یہ اس طرح سے کہی گئی ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا سمجھنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیے ہیں. آپ بہت پیار سے, بہت محبت سے سلام کیجیے اور رخصت ہو جائیے. اور مطلب بیٹھنا بھی پڑے, مجبوری ہو تو بیٹھیے, ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ڈنڈا لے کے سب کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھائی تم بھی میری بات اسی طرح سے سنو. اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولنے والے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے, اللہ نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ. کیسے؟ بالحکمت, حکمت کے ساتھ, اچھا سوچ سمجھ کے, والموعظۃ الحسنہ, اور ایک بہترین واز کے تحت بہت اچھی بات کہہ کے. اور اگر کسی سے لڑائی کرنی پڑ جائے وجادلہم باللتی ہی احسن, تو جدال بھی کرنا پڑے, لڑائی بھی کرنی پڑے, تو وہ بھی ایک احسن طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے کرو. تو یعنی کہ آپ کے سوال کو اگر میں جواب مختصر دینا چاہوں تو یہ کہ لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنی جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, اپنی جو احساس کمتریاں ہوتی ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ کے بارے میں, جب اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نیت خراب. دیکھیں اگر میرے ساتھ کچھ ہوا اور میرے ساتھ کوئی موجود ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ تو اس وجہ سے ہو گیا, تم پہ کسی نے کچھ عمل کرا دیا ہے, اصل میں وہ خود ڈر رہا ہے اس بات سے کہ عمل ہوتے ہیں اور وہ ان سب چیزوں کی پریشانی. اگر میں اللہ کے دین اور کتاب اور سنت کے تحت یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں, تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا ہے. جی تو ایک ہم اس وقت بریک اور لیتے ہیں لسنرز, اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں اور بس آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح ود RJ مہوش, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی تو ویلکم بیک, حیا علی الفلاح آپ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج ایمان کی کمزوری, اس کے علامات اور کس طرح سے ایمان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. تو عامر صاحب اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے ہم نے بات کی پچھلے اس میں کہ کمیونٹی کی بھی ہم نے بات کی, پھر لوگوں کے اثر انداز ہونے کی بھی بات کی, تو ایک ہمارا اپنا معاملہ ہوتا ہے نا, مطلب کہ ہم زندگی میں جیسے ہم نے بات کی تھی شروع میں بھی کہ جب سب کچھ اچھا ہو تو پھر ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے, لیکن جہاں پہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی مشکل, کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بہت زیادہ بعض اوقات پینک میں آ جاتے ہیں. تو اس وقت میں ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جی دیکھیں, یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, زندگی میں بھی آتے ہیں. اگر سب کچھ اچھا ہوگا تو یہ دنیا نہیں رہے گی, پھر یہ جنت ہوگی. تو جنت میں سب کچھ اچھا ہے. دنیا کے اندر ہر مطلب یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں, اور ثبات بس ایک تغیر کو ہے زمانے میں. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ.
اچھا، اور ایک جملہ ہمارے بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ دل کبھی غافل ہوتے ہیں کبھی مائل ہوتے ہیں. اچھا، جب دل مائل ہوتا ہے یعنی کہ انسان دین کی طرف، اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو رہا ہوتا ہے، انابت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سسٹمز بنا کے اس کے اندر ڈال دے. یعنی کہ ابھی رمضان آئے گا، رمضان جو ہے وہ اس رمضان میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم تلاوتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ، ہماری نمازیں صحیح ہو گئی ہیں، ہماری نمازیں اوقات کے وقت میں ہو گئی ہیں، جماعت کے ساتھ ہو گئی ہیں، ان میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا ہے، تو ابھی ہمارے دل مائل ہیں. اچھا، تو میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں رمضان کے بعد کیوں نہیں پڑھ رہا؟ یعنی کہ اگر میں ابھی اپنا قاعدہ یہ بنا لوں، اپنا اصول یہ بنا لوں، اپنے لیے ایک رول بنا لوں کہ جی مجھے ہر روز 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع جتنا بھی جس کے لیے جتنی ہمت ہے میں وہ پڑھوں، تو اس کا مطلب تو رمضان کے بعد بھی پڑھتا چلا جاؤں. تو اگر میں نے اپنے لیے اصول بنا لیا، اب میں رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کر سکوں گا. تو دل مائل ہو تو آپ اپنے آپ کو ایک سسٹم کے اندر باندھ لیں. اب جب دل غافل ہوگا تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جی میرا تو سسٹم ہے، مجھے اس سسٹم کو تو فالو کرنا ہے. جیسے نمازوں کا معاملہ ہے، دیکھیں ہمارے دل غافل بھی ہوتے ہیں، ہم نمازیں نہیں چھوڑتے عام طور پہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کمی بیشی سے بہرحال. تو اسی طرح ہم اگر یہ مختلف چیزوں میں جیسے دیکھیں اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال چکے ہوں ہم اپنے آپ کو، جب ہمارا دل مائل ہو تو ہم نے ایک عادت بنائی ہو اللہ کا شکر کرنے کی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری نا انٹینشنز بھی پیور ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ نماز کے بعد جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، اس کے اندر کیا چیزیں کور نہیں ہو جاتی. اب جب میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں 33 بار، تو کیا میں 33 دفعہ اللہ کی کسی نعمت کو یاد کر کے الحمدللہ کہہ رہا ہوں یا بس الحمدللہ 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 کر رہا ہوں؟ اگر میں اللہ کی کسی نعمت کو یاد کرتا ہوں، سر سے پاؤں تک میں نعمتوں سے بھرا ہوا ہوں، میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، میرے کان سن سکتے ہیں، میری ناک سونگھ سکتی ہے، میری زبان چکھ سکتی ہے، میرے دانت چبا سکتے ہیں، میں کھانا کھا سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہوا ہے تو میں کھاتا ہوں، پھر میں اس کو ہضم کر سکتا ہوں، پھر میرا دل ہے، پھر یہ پورا میرا جسم ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت سے میں لدا ہوا ہوں. تو اگر میں نعمتوں کا شکر کرنے کی عادت ڈالوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی میری مرضی کے مطابق چیز نہیں بھی ہوگی تو میں وہ ایک چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی. بزرگ کہتے ہیں کہ جب بیماری آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو. عجیب بات ہے کہ جی بیماری آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ تکلیف میں انسان کہتے ہیں کہ بیماری آئی اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بیماری نہیں تھی. یعنی کہ سال میں ایک دفعہ بیماری آئی تو باقی کا سال بیماری نہیں تھی، تو اس پہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پورے سال بیمار نہیں رکھا. یعنی کہ اب جب انسان کا دیکھنے کا نظریہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ بیماری آئی تو اللہ کا شکر، مالی تنگی آئی تو اللہ کا شکر، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے مالی تنگی نہیں تھی. اور اس میں جو اصول ہمیں دیا گیا وہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو. کوئی بھی مشکل آئی تو آپ دیکھیں، یعنی کہ آج کل یہ جو پچھلے دنوں میں فلسطین کا سارا معاملہ ہوا، ان کو دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات کہ ہماری کوئی بھی مشکل، ہماری زندگی کی کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، وہ ادھر کے ایک رات کے برابر ہو سکتی ہے جس رات میں آپ کو اپنے بیوی بچوں اپنے پورے خاندانوں کا خوف ہو کہ کسی بھی وقت جو ہے ایک آواز آئے گی اور ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ہماری کوئی مشکل ان کے برابر نہیں ہو سکتی. صحیح ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. وہ مشکل جو ہے ہمیں مل رہی ہے وہ بھی تو آسان مشکل مل رہی ہے. تو جب ہم اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو، جیسے اللہ نے ہمیں سسٹمز میں تو باندھا ہوا ہے، ہم ان سسٹمز کے اندر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نماز شروع الحمدللہ سے ہوتی ہے، ہماری صبح الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم کھانا کھاتے ہیں ہم الحمدللہ کرتے ہیں، ہم واش روم جاتے ہیں واپس آتے ہیں ہم الحمدللہ کہتے ہیں. ہماری زندگی پوری الحمدللہ سے بھری ہوئی ہے. لیکن اگر ہم اصلاً شکر نہیں کر رہے تو واقعتاً ہمارے دل میں ہر مشکل کے وقت یہی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیوں کیا. لیکن اگر ہم اصلاً شکر کر رہے ہیں تو مشکل کے وقت بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس امتحان سے نہیں گزارا جس سے تو نے اپنے اور بہت سے بندوں کو گزارا. صحیح. اچھا، لاسٹ میرا بس کویشچن ہے آپ سے
وہ یہ کہ آج کل ہم ایک سائنٹیفک دور میں رہ رہے ہیں، بلکہ آج کل نہیں کہنا چاہیے، میرا خیال ہے پچھلے کوئی 200-300 سال سے یہ وقت چل رہا ہے جس میں بہت ساری سائنسی دریافت ہو رہی ہیں اور بہت ساری ایسی جو چیزیں، جو کانسیپٹس ہمیں سائنس دے رہی ہے، جس کی وجہ سے بھی بہت حد تک ایمان پہ اثر پڑا بھی ہے. پچھلے بھی ہم نے کچھ ایسے بہت مشہور فیگرز دیکھے ہیں جن کو بعض اوقات ایمان جو ہے ان کا فرشتوں پہ سے یا پھر آخرت پہ سے، جو جنوں پہ سے، جو چیزیں نہیں ہمیں نظر آ رہی بظاہر، تو وہ کمزور ہو گیا. تو اس دور میں جب ہم سائنس کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ڈیفینیٹلی مطلب یہ دور کا تقاضا ہے، تو اس وقت میں ہمارا ایک سیف طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں؟ جی دیکھیے، ہم یہ سوچیں نا کہ جب بھی کسی معاشرے کے اندر اس طرح کی ایک دعوت دی جائے، یہ اب مشرکین مکہ تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اتھیسٹ بھی تھے، وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، کچھ ماننے والے بھی تھے. اب جب بھی یہ دعوت دی جائے گی تو دعوت جس کو دی جائے گی وہ یہ پوچھے گا ضرور کہ بھائی یہ بات میں کیوں مانوں. اب اس کو منوانے کے یا اس کو سمجھانے کے دو رستے ہوتے ہیں. آج کل کا رستہ جو ہے وہ سائنٹیفک ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی میں گریوٹی کو کیوں مانوں، تو میں آپ کو گریوٹی کا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دوں گا، آپ کو ماننا ہی پڑے گا گریوٹی کو. اسی طرح دوسرا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم لاجیکل بات کریں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو کر کے نہ دکھا سکوں، لیکن ہم لاجک پہ بات کر سکتے ہیں اور آپ لاجک سمجھ جائیں گی. تو یہ جو غیبی حقائق ہیں، غیبی حقائق ہیں، یہ حقیقتیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ غیب میں رکھی ہوئی ہیں. ان کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت آسان طریقہ بتایا ہے. ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اندھا بہرا ایمان لے کر آؤ، ایمان لاؤ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار جتنی بھی نشانیاں ہیں، پانی کے برسنے میں، پودوں کے اگنے میں، جانوروں کے پھیلائے جانے میں، ان سب میں اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. ان نشانیوں کو دیکھو اور ایمان لے کر آ جاؤ. ان نشانیوں کو دیکھو اور سمجھو کہ یہ نشانیاں بنانے والا ایک عادل، ایک خالق، ایک حاکم، ایک حکیم، سمجھدار، ایک پورے پلان کے تحت اس کو پلان کرنے والا موجود ہے، لازمی ہے اس کا. دیکھیں ہم ایک وہ تربوز کھا رہے ہیں نا، ابھی افطاروں میں چلتا ہے زیادہ، تو ایک تربوز کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں؟ بہت سارے. کتنے ہوں گے؟ 50-60 ایسے. زیادہ 50-60 بہت کم کہہ رہی ہے. میرے تو منہ میں ایک دفعہ میں 50-60 آ جاتے ہیں. تو وہ جتنے بیج اس میں سے نکلیں گے، چلیں ہم کہہ رہے ہیں 400-500 بیج، ہر بیج کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ ایک بیل بن جائے اور اس بیل کے اندر 15-20 تربوز اور لگ جائیں. ایسا ہی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ پوری دنیا جو ہے وہ تربوزوں سے کیوں نہیں بھری ہوئی؟ جب ایک تربوز میں سے 300-400 بیج نکلتے ہیں، بالکل، تو پوری دنیا میں تربوز ہی تربوز ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہے. اسی طرح آپ ہر چیز کا معاملہ دیکھ لیجئے. جب کوئی چیز، یہ جتنے اگنے والی چیزیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کی مثال اس طرح سے لے لیں آپ کہ ہمارا کسی کا کنٹرول تو نہیں ہے نا کہ کسی کے گھر لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کوئی اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن کبھی دنیا کے اندر کوئی سوسائٹی ایسی نہیں رہی جس میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی رہیں. لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ کہیں کوئی پلانر بیٹھا ہوا ہے جو ان چیزوں کو پلان کیا ہوا ہے، جس نے کہا کہ ہم نے ہر چیز ایک مقدار میں اتاری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز ایک مقدار میں اتاری ہے. تو تربوز کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، ٹھیک ہے. یہ لاجک ہے. تو دین ہمیں لاجک بھی بتاتا ہے، دین ہمیں سائنٹیفک مینر کے اندر بھی چیزیں سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھے ہم انسانیت سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے آسمانوں میں بھی اور ان کی اپنے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ سب کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے. تو ہمیں وہ دونوں پروسیسز استعمال کرنے ہیں. ہم نے بچوں کو دونوں طریقوں سے سمجھانا ہے. جیسے ابھی یہ مثال میں نے آپ کو دی، یہ سائنٹیفک مثال ہے کمپلیٹلی، لیکن جو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ان کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو ان کی پور پور درست کر دیں گے. اس وقت کے لوگوں کو تو نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ پور پور کا مطلب کیا ہے. آج کا بندہ سمجھتا ہے کہ انسان کے پور کے اوپر اس کے فنگر پرنٹس ہیں، ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم صرف تمہاری ہڈیاں نہیں جمع کریں گے، ہم تمہارے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ بنا دیں گے.
تو یہ کیا ہے؟ یہ نشانی آج ہمارے سامنے واضح ہوئی جب ہم قرآن میں سائنٹیفکلی غور فکر کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن کو سچ مانتے ہوئے لاجیکلی، فلوسافیکلی، سائنٹیفکلی، سوشلی، جس طرح سے جو آپ کی ایکسپرٹیز کی فیلڈ ہے، لنگوسٹکلی، اب آج کل لنگوسٹکس پہ بہت کام ہو رہا ہے. تو پہلے بھی زمانے میں بہت ہو چکا، اعجاز القرآن کے نام سے سائنس تھی ہماری کسی زمانے میں. تو ہمیں ہر طریقے سے اس بات کو، اس دین کو سمجھنا اور سمجھانا ہے. صحیح. چلیں جی، بہت بہت شکریہ عامر صاحب. آج کی ایپیسوڈ بھی بہت ہی مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے لسنرز بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم بات کریں گے کہ آج ہم نے بات کی کمزور ایمان کی. ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے کہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں نے بس سنتے رہنا ہے FM 107 روزانہ. یہ شو آپ ہی کے لیے ہے، آپ کی بھلائی کے لیے ہے. تو آپ سنتے رہیے اور ساتھ رہیے. میری طرف سے اور عامر صاحب کی طرف سے اللہ حافظ.